لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال آمن بالله ثم استقم. رواه مسلم. اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو دنیا پہ بھیجا
تو ساتھ ہی ایک بات سمجھا دی تھی، اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی۔ جو لوگ میری ہدایت اور رہنمائی کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا فلا یضل ولا یشقی، میری ہدایت کی پیروی کرنے والے نہ گمراہ ہوں گے نہ بدبخت ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو ایک موقع بھی دے دیا۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تکبر میں آ گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ نے پوچھا بھی کیوں نہیں کیا سجدہ؟ ما منعک ان تسجد، میرا حکم تھا، کس چیز نے تجھے منع کیا، کس چیز نے تجھے روکا؟ کہنے لگا جی انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، میں عمر میں بھی آدم سے بڑا، میری عبادتیں، ریاضتیں، محنتیں، مشقتیں، مجاہدے وہ بھی آدم سے زیادہ، میرا خمیر آگ سے، آدم کا خمیر مٹی سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اللہ اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو آگ مٹی سے بہتر ہے، تو سجدہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا، تو میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ اسی بات پہ اللہ نے اسے رجیم بنا دیا۔ رجیم کا معنی دھتکارا ہوا، ٹھکرایا ہوا، فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا، بے شک تو ٹھکرایا ہوا ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک تو میری رحمت سے دور ہے، تجھ پہ میری لعنت برسے گی۔ ابلیس نے کہا اللہ مجھے بھی موقع دے کہ تو نے یہ جو مخلوق بنائی ہے انسان کی صورت میں، ان کے پاس تیری کتابیں آئیں گی، انبیاء آئیں گے، رسول آئیں گے، یہ تیرے طریقوں پہ چلیں گے، تو مجھے بھی کوئی موقع دے، مہلت دے کہ میں انہیں بھٹکاؤں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے مہلت ہے قیامت تک۔ اس نے کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے میں حملے کروں گا، ہر جگہ سے میں آؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم ساجدین، ان میں سے اکثر کو آپ شکر کرنے والے، سجدہ کرنے والے اللہ تو نہیں پائے گا۔ اب انسان کو ہدایت کے راستے سے بھٹکانے والا سب سے بڑا انسان کا دشمن وہ شیطان ہے۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، انسان کا اپنا نفس بھی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے یہ انسان کو برائی پہ بھگاتا ہے۔ ایک چیز دنیا بھی ہے، خواہشات پرستی بھی ایک سبب ہے، شبہات کے اندر مبتلا ہو جانا بھی ایک سبب ہے، اور بھی بہت سے اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جب ہدایت کے راستے پر آ جائیں تو پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہیں، تاکہ گمراہیوں سے بچ سکیں، بدبختیوں سے بچ سکیں، خوف و
حزن کا شکار ہونے سے بچ سکیں، اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اپنی ساری زندگی کو بنا لینا اور زندگی کی آخری سانس تک دین اسلام پر کاربند اور عمل پیرا ہو جانا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ استقامہ یستقیم استقامت، سیدھا ہو جانا ہے، وہ استقامت جس کی ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ جو اللہ نے انبیاء اور رسول کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، ہمیں پہنچی۔ سیدھی راہ کو قبول کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس پہ استقامت، یعنی ہمیشہ کے لیے اس راہ کو اپنا لینا، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر نہ جانا، اور اس بات کی فکر میں رہنا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو صراط مستقیم پر چلنے والا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ احقاف کی آیت ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ مستقیم ہو گئے، اس پہ انہوں نے استقامت دکھائی، اس پہ ڈٹ گئے، اس پہ کھڑے ہو گئے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، ڈر ہوگا، ولا هم یحزنون، ورنہ وہ غمگین۔ یہی مضمون دوسرے مقام پہ اللہ نے یوں بیان فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ سورہ حامیم سجدہ کے جن لوگوں نے اللہ کو رب مان کر پھر استقامت کا مظاہرہ کیا، ان پر اللہ کے نورانی فرشتے اترتے ہیں، اور یہ کب اترتے ہیں؟ حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ جب مومن کی آخری وقت قریب آتا ہے نا مومن کا، تو اللہ مومن کی جان قبض کرنے کے لیے، اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو بڑے ہی خوبصورت شکلوں میں اور خوبصورت لباس میں اور جنت کی جو ہے وہ معطر لباس دیکھ کر اس کی روح کو لے جانے کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں، سر کی طرف کھڑا ہو گیا، کوئی پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، اب بشارتیں دی جا رہی ہیں، خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کوئی ڈرنے کی کوئی بات نہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ابشروا، خوش ہو جاؤ، تم سے جس جنت کا وعدہ کیا جاتا تھا تم تو اس میں جانے والے ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور فرشتے اسے بشارتیں دیتے ہیں نا، تو پھر وہ پسند کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ کی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، جی اللہ سے ملاقات تو موت کے بعد ہی ہونی ہے، تو موت کو تو کوئی پسند نہیں کرتا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے آپ جو فرما رہے ہیں؟ تو پھر آپ نے یہ وضاحت کی کہ اللہ کی ملاقات کو مومن کب پسند کرتا ہے؟ جب اس کا آخری وقت آتا ہے نا، فرشتے آ رہے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں، جنت سے اس کے لیے جو ہے جنت کے لباس آ رہے ہیں اس کی روح کو لے جانے کے لیے، اخرجی ایتھا النفس المطمئنہ، صدائیں آ رہی ہیں، اے اطمینان والی جان چل نکل، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہونے والی ہے اور وہ
چراتی ہے۔ تو مومن کی جان پھر فوراً جانے کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ تیار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے نا تو روح نکلنے کے وقت اسے کوئی تکلیف نہیں، پہلے تکلیفیں آ سکتی ہیں، بیماری کی تکلیف آ سکتی ہے، کسی زخم کی تکلیف آ سکتی ہے، یا کوئی اور اللہ تعالیٰ نے جو مختلف انسانی زندگی کے خاتمے کے اسباب بنائے، یہ تو اسباب ہیں نا جی، اور مومن کے لیے وہ بھی فائدہ مند ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله به من سیئاته۔ مومن پر جو چھوٹی بڑی بیماری، عارضی بیماری، دائمی بیماری، کوئی تھکاوٹ، کوئی غم، کوئی سوچ، کوئی پریشانی، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اللہ اس کانٹے کے چبھنے سے بھی اس کے بے شمار گناہ معاف کرتا ہے۔ تو بیماری کا آ جانا یا موت سے پہلے سختیوں کا آ جانا، یہ تو مومن کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اگر اس کے گناہ ہوں گے تو وہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر گناہ نہیں ہیں تو پھر یہ آخرت میں اس کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اب ان کے تو کوئی گناہ نہیں تھی، ان کی تو کوئی خطائیں نہیں تھی نا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب المغازی کے آخر میں کچھ عنوان اسی باب سے باندھے ہیں، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری، وہ ایام کیسے گزرے، امہات المومنین کے گھر میں آپ نے کیسے گزارے، اور پھر جب نقاہت زیادہ بڑھ گئی تو پھر اجازت لی کہ مجھے اجازت دیں میں عائشہ کے گھر میں وہ آخری ایام گزار لوں، کیونکہ مسجد کا دروازہ بھی ادھر سے ہی کھلتا تھا، مسجد میں آنا جانا آسان تھا، اور صحابہ عیادت کے لیے آتے تھے تو انہیں بھی تھوڑی آسانی تھی۔ امہات المومنین نے اجازت دے دی، تو آخری ایام آپ نے جو وہاں گزارے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو تکلیف میں نے بیماری کے دنوں میں آپ کی دیکھی نا، اللہ اکبر، بڑے جو ہے وہ بیماری کے سخت دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ تو بیماری کے اندر سختی کا آ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے لیے اس کو یا تو گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، یا پھر اجر اور درجات میں اضافے اور بلندی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ لیکن جب اس کی روح قبض ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا، جیسے مشک میں سے پانی کا ایک قطرہ جو ہے نا وہ نکل جائے، بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے۔ تو فرشتے ایسے مومنوں کو جنہوں نے صرف ایمان کا دعویٰ کر کے پیچھے نہیں ہٹ گئے، اقرار کر کے پھر شیطان کے راستوں پہ نہیں چل پڑے، بلکہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو رب مانا پھر ڈٹ گئے، استقامت دکھائی، ان کے لیے رب العالمین کے نورانی فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ سورہ ہود میں اللہ رب العالمین استقامت کی اہمیت کا اندازہ ذرا اس بات سے لگائیں کہ یہ بندہ مومن اور مسلم کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں فاستقم کما امرت، اے نبی آپ استقامت دکھائیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، کما امرت، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ ومن تاب معک، اور جو لوگ آپ کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، گناہوں والی زندگی سے توبہ کر کے ایمان کی طرف آ گئے، کفر و شرک چھوڑ کے آ گئے، وہ بھی استقامت دکھائیں۔ انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو یقیناً وہ رب العالمین خوب دیکھنے والا ہے۔ انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں
تمہارا معبود حقیقی صرف اور صرف ایک معبود ہے، اسی کی بندگی، اسی کی عبادت تم نے کرنی ہے، اسی کے لیے مستقیم ہو جانا ہے، اسی سے بخشش مانگنا۔ استقامت سے انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، کمال کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ استقامت کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین نے جو بلند درجات رکھے ہیں ان کو حاصل کر لیتا ہے، اور استقامت کے ذریعے اعمال کی حفاظت ہو جاتی ہے، نیکی کے راستے پہ بندہ چل پڑتا ہے اور نجات کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ لیکن محترم بھائیو، یہ استقامت آئے گی کیسے؟ جس استقامت کا حکم اللہ اپنے نبی کو بھی دے رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی دے رہے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استقیموا ونعم ان استقمتم، استقامت اختیار کرو، تمہارا استقامت اختیار کرنا بہت اچھا ہے، کیا خوب ہے۔ یہ استقامت کیسے آئے گی؟ کیسے ہم دین اسلام اس کے اوپر، پورے دین کے اوپر کھڑے ہونے والے بن جائیں گے اور زندگی کی آخری سانسوں تک اس دین کے ساتھ وابستہ رہنے والے بن جائیں گے؟ اس کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ وہ کون سے وسائل ہیں جنہیں ہم استعمال کریں تو ہماری زندگیوں میں استقامت آ سکتی ہے؟ محترم بھائیو، سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں یہی وصیت کر کے گئے تھے، ہمارے لیے یہی دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ترکت فیکم امرین شیئین، دو باتیں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما ان اعتصمتم بہما، یہ مختلف روایات کے الفاظ، انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، ان سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا، تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنے سے بندے کو استقامت ملتی ہے، اس کی تلاوت کرنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس کو پڑھنے سے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے یہ قرآن فرقناہ علی الناس، آہستہ آہستہ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے اوپر نازل، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو کیا کریں؟ مضبوط کریں۔ قرآن کے آہستہ آہستہ نازل ہونے میں اللہ نے جہاں اور بہت سی حکمتیں اور فوائد رکھے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ قرآن نازل ہوتا رہے گا، اے نبی آپ کا دل مضبوط ہوتا رہے گا، مستقیم رہے گا۔ تو قرآن سے جتنا آپ جڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت کی، علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض، یہ آپ کے لیے روشنی ہے، یہ آپ کو راستہ دکھائے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو بندہ اس کو اپنا رہنما بنا لے گا، یہ اسے جنت کا راستہ دکھائے گا، جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اور جو اسے پس پشت ڈال دے گا، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، تو یہ راستہ پھر کہاں کو جاتا ہے جی؟ ساقہ الی النار،
قرآن کی مخالفت اسے جہنم کی طرف لے جائے. تو کتاب و سنت سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں تو استقامت ہو سکتی ہے. استقامت کے حصول کے لیے محترم بھائیو دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ قوموں کے حالات، واقعات، انبیاء کے قصے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی سیرتیں، ان کے ایمان کے واقعات، ان کے اوپر جو صعوبتیں مشکلات آئیں دین اسلام کے لیے، انہوں نے کتنی صعوبتیں برداشت کیں. ان کو پڑھنے سے، ان کا مطالعہ کرنے سے، ان کی زندگیوں کا جائزہ لینے سے بھی بندے کو استقامت ملتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ جو رسولوں کے قصے، رسولوں کی باتیں ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، یہ کس لیے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی آزمائشیں بیان ہوئیں، ان کی قربانیاں بیان ہوئیں دین اسلام کے لیے، دین توحید کے لیے، اللہ کے لیے. وہ کن کن مشکلات سے گزرے، ایوب علیہ السلام نے کیسے بیماری کو برداشت کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، زکریا، یحییٰ، دیگر انبیاء نے کیسے اللہ کے دین کے اندر، دعوت توحید کے اندر آنے والی مشکلات کو فیس کیا، برداشت کیا اور اپنا راستہ ترک نہیں کیا، ڈٹے رہے. نوح علیہ السلام 950 سال ڈٹے رہے. یہ واقعات، یہ قصے، یہ عبرت کے لیے اللہ نے بنائے، مومنوں کی تسلی کے لیے اللہ نے بنائے. ایک دفعہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر لنا، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد طلب نہیں کرتے؟ اللہ تو آپ کی ہر دعا سنتے ہیں. آپ دعا کیوں نہیں کرتے اللہ سے یہ مشکلات ختم کرے، اللہ یہ ابتلا کا دور ختم ہو، مسلمانوں کی آزمائشیں ختم ہوں، یہ اظہار ثانی کے سلسلے، یہ انگاروں پہ لٹانے کے، یہ گرم ریتوں کے اوپر گھسیٹنے کے، یہ قید و بند کی صعوبتیں، یہ بھوک و پیاس کی مشقتیں، یہ جو آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ، آپ کے جانسار برداشت کر رہے ہیں، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک نبی کا واقعہ بیان کیا اور کچھ دیگر صالحین کے واقعات بھی بیان کیے. کان فی من کان قبلکم، فرمایا تم سے جو پہلے لوگ تھے نا، جب وہ اللہ کے دین کے اوپر چلتے تھے تو ان کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا؟ ایک آرا لایا جاتا تھا اور آرے کو سر کے درمیان میں رکھ کر جسم کو 2 حصوں میں کاٹ دیا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے دین کو چھوڑتے. لوہے کی کنگیاں، بڑی بڑی لوہے کی کنگیاں، ایک کنگھی وہ ہوتی ہے جو سر کے اندر بالوں کو سنوارنے کے لیے پھیری جاتی ہے، تو لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں پہ پھیری جاتی تھی، جو سارا گوشت جو ہے وہ ادھیڑ کے رکھ دیتے تھے. لیکن یہ چیز بھی ان کو اللہ کے دین سے ہٹانے والی نہیں. ایک نبی کو اس کی قوم نے غربہ قومہ فادموا، اتنا مارا لہو لہان کر دیا. وہو یمسح الدم عن وجہہ، وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور اللہ کے سامنے یہ فریاد کر رہے تھے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں اللہ، انہیں معاف کر دے، انہیں ہدایت دے دے، انہیں سیدھی راہ دکھا دے. تو یہ واقعات پڑھیں آپ. حضرت
جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر، حنین کے اندر، خندق کے اندر صحابہ نے کیسی عظیم قربانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن صعوبتوں کو برداشت کیا، شیب ابی طالب کے اندر، طائف کی وادی کے اندر، غزوہ احد میں زخم کھائے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ما اوذی احد مثل ما اوذیت فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں جتنی تکلیفیں، جتنی اذیتیں میں نے برداشت کی کسی نے نہیں، نہ انبیاء میں سے کسی نبی نے، نہ امتیوں میں سے کسی امتی نے اتنی تکلیفیں برداشت کی جتنی تکلیفیں میں نے برداشت کی۔ تو جب سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین اسلام پر، وہ دین توحید کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، جسمانی بھی، ذہنی بھی، ذہنی ٹارچر کس قدر کیا گیا، شاعر، مجنون، کذاب، دیوانہ، مفترین، کہانیاں سنانے والا، نہ جانے کن کن برے القابات سے آپ کو ان لوگوں نے بلایا، اس کے باوجود آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ تو دوسری بات محترم بھائیوں جو ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں استقامت لا سکتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر انبیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام، صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں ان کی شہادت ہوئی، تیسرے خلیفہ راشد ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار اللہ کے نبی نے انہیں جنت کی بشارت دی، ایک بار نہیں کئی بار۔ ایک دفعہ تو یہ عشرہ مبشرہ نہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں ان 10 کٹھے صحابہ کا نام لے کر رضی اللہ عنہم اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، اس لیے عشرہ مبشرہ نے کہا ہے۔ الگ سے بھی جنت کی بشارتیں ہیں۔ ایک دفعہ ایک باغ کے اندر کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے تھے، مغیرہ بن شعبہ دروازے پہ دروان بن کے کھڑے ہو گئے، ابو بکر آئے انہیں جنت کی بشارت ملی، عمر آئے انہیں جنت کی بشارت ملی، عثمان آئے تو انہیں بھی جنت کی بشارت ملی، ساتھ ہی یہ فرمایا الا بلوا تصیبکم، جنت میں تو جائیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب شہادت کا وقت قریب آیا تو وہاں جو باغی لوگ تھے، ظالم لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ چھوڑ دیں گے، آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، عہدہ خلافت آپ چھوڑ دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، تو آپ کچھ نہیں کہیں گے، ہم اپنی مرضی سے جسے چاہیں گے خلیفہ بنا لیں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، میں اپنی جان بچانے کے لیے یہ عہدہ خلافت نہیں چھوڑوں گا۔ کیا انہیں یہ عہدہ پیارا تھا؟ خلافت کی کرسی سے پیار تھا؟ اس منصب سے پیار تھا؟ فرمایا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں ایک حدیث سنی تھی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ اے عثمان، اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ زبردستی تجھ سے وہ قمیص چھیننے کی یا اتروانے کی کوشش کریں گے، لیکن تو اس قمیص کو مت اتار۔ تو جب اللہ کے نبی نے مجھے یہ منع کیا تھا تو میں تمہارے کہنے پہ کیوں یہ خلافت چھوڑوں؟ شہادت سے کچھ دیر قبل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر ایک تقریر کی۔ حدیث کی کتابوں میں اس دن کو یوم الدار کے نام سے جو ہے وہ معروف ہے، یہ خطبہ ان کا۔
یوم اشرف علی الدار، باغی گھر کا محاصرہ کر کے آپ کی جان لینے کے در پہ ہیں، گھر کی چھت پہ چڑھے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں لوگوں سے پوچھا، لوگوں کیا تم جانتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کون ہے جو مدینے کے اندر میٹھے پانی کا کنواں بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، فلہ الجنہ، میں اس کو جنت کی بشارت دوں۔ پتہ ہے یہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کے کس نے وقف کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے جب اس کی توسیع ہونے لگی نا جگہ مزید دے گا تو میں اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جگہ کس نے دی؟ غزوہ تبوک میں جب آپ نے اعلان کیا کہ جو اس غزوے کی تیاری کے لیے فنڈ دے گا، مال دے گا، اونٹ دے گا، گھوڑے دے گا، تلواریں دے گا، اس کے لیے بھی جنت ہے، تو کون لے کے آیا تھا دیناروں سے بھری ہوئی جولیاں؟ کون لے کے آیا تھا اونٹنیوں کی قطاریں؟ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان بھی ہے، لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ الا باحدی ثلاث، کہ جو مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا خون بہانا جائز ہے مگر تین باتوں میں سے کسی ایک بات کی وجہ سے اس کا خون بہایا جا سکتا ہے۔ زنم بعد احسان، اگر اس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا، فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا اسلام، عثمان تو وہ با حیا اور شرم و حیا والے انسان تھے جن کی حیا کی شہادتیں خود اللہ کے نبی تھے۔ الا استحیی من تستحیی منہ الملائکہ، وہی کنویں والا واقعہ، کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے تھے تو آپ نے اپنی ٹانگوں سے تھوڑا سا کپڑا ہٹایا ہوا تھا، جیسے بندہ پانی میں بیٹھتا ہے تو تھوڑا سا کپڑا اوپر کر لیتا ہے۔ ابو بکر آئے، آپ بیٹھے رہے، عمر آئے، آپ بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنی چادر نیچے کر لی، ٹانگوں کے اوپر کپڑا کر لیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جب بکر کے آنے پہ آپ نے ایسا نہیں کیا، عمر کے آنے پہ آپ نے ایسا نہیں کیا، عثمان کے آنے پہ آپ نے ایسا کیوں کیا رضی اللہ عنہ؟ پھر آپ نے فرمایا کیا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کریں؟ اتنی شرم و حیا اللہ نے حضرت عثمان کو عطا کی۔ فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا اسلام، اسلام تو دور کی بات ہے، میں نے تو کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی بدکاری نہیں کی۔ دوسری وجہ کسی کو قتل کرنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، میں نے کسی انسان کا ناحق خون نہیں کیا۔ اور تیسری وجہ اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے، دوبارہ کفر کی طرف چلا جائے، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میں آج بھی اسلام کے اوپر مستقیم ہوں، ثابت قدم ہوں، کھڑا ہوں، میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میں دین اسلام کو چھوڑ دوں گا؟ یہ خطبہ ان کا آخری خطبہ تھا۔ بہرحال باغیوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی، بالآخر آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو سبق یہ ملتا ہے کہ جب انسان صراط مستقیم کے اوپر کھڑا ہے اور حق کے اوپر کھڑا ہے تو پھر اسے ڈٹ جانا چاہیے، استقامت دکھانی چاہیے۔ اس کے لیے خواہ اسے کوئی بھی قربانی دینی پڑے نا تو وہ پیچھے نہ ہٹے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی۔ اگر باغوں کی بات مان لیتے، خلافت سے دستبردار ہو جاتے، اللہ کے نبی کی بات کی کیا ہو جاتی ہے؟ مخالفت ہو جاتی۔ باغی اپنی مرضی سے کسی اپنی من مرضی کے بندے کو
عہدہ خلافت کے اوپر بٹھا دیتے، اس سے اپنی مرضی کے فیصلے کراتے، پوری امت مسلمہ میں انتشار ہے۔ تیسری چیز محترم بھائیوں جو ہمیں استقامت کے راستے پہ گامزن کر سکتی ہے وہ ہے اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالط۔ ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہر شخص دیکھے اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے۔ لا تصاحب الا مومنا، اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ہمیشہ مومن کا ساتھ اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اہل علم کی صحبت میں بیٹھیں، ایمان والوں کی صحبت میں بیٹھیں، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیں۔ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے انسان کو استقامت ہوتی ہے، نیکی کا شوق بڑھتا ہے، نیکی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے محترم بھائیوں، جماعت کو اختیار کرنا، اجتماعیت کو اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ، لوگو جماعت کو لازم پکڑو، افتراق اور انتشار سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب، اجتماعیت میں، جماعت میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور افتراق اور انتشار کے اندر، الگ الگ رہنے کے اندر عذاب ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ البرکۃ فی ثلاثہ، ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے 3 چیزوں میں برکت رکھی ہے، فی الجماعۃ والثرید والسحور، جماعت کے اندر، فرید کے اندر ایک کھانا ہوتا ہے، اور سحری کا کھانا، اس میں بھی اللہ نے بڑی برکت۔ تو اجتماعیت والی زندگی اسلام گزارنے کا درس دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 3 آدمی بھی کہیں ہو نا جی، 3 آدمی بھی، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک نظم کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا امیر بنائیں۔ تو عمارت والی، اطاعت والی، نظم والی، ڈسپلن والی زندگی، جماعت والی زندگی، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی بڑی پسند ہے، اور اس سے انسان بہت سارے فتنوں سے، بھٹکنے سے، گمراہیوں سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اکیلے آدمی پہ شیطان بڑی جلدی حملہ کرتا ہے، تنہا آدمی کے اوپر شیطان کے حملے بڑی شدت سے، بڑی تیزی سے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ جڑتا جاتا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ، دین والے بھائیوں کے ساتھ، توحید والے ساتھیوں کے ساتھ، شیطان کے لیے اس پر حملے کرنا، اسے اپنے دامن فریب میں لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ہاتھ اٹھ رہے ہوتے ہیں اس کی ہدایت کے لیے، ہمارا وہ ساتھی، ہمارا وہ بھائی، ہمارا وہ نمازی ساتھی، ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھنے والا۔ اگر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس کی اصلاح کرنے والے، اسے سمجھانے والے، تو اجتماعیت والی زندگی جو ہے نا، یہ انسان کو فتنوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے، اور یہ صراط مستقیم کے اوپر گامزن رہنے اور استقامت والی زندگی گزارنے میں بھی ممد و معاون ثابت ہے۔ تو یہ زندگی گزاریں، استقامت والی زندگی۔ 5ویں چیز محترم بھائیو، دعا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہا کریں کہ اللہ جس دین کی تو نے توفیق عطا کی ہے اسے قبول کرنے کی، اس دین پر ثابت قدمی بھی عطا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے ہیں، اللہم مثبت القلوب، اے اللہ، اے دلوں کو جمانے والے،
ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے اوپر لگا۔ چھٹی چیز محترم بھائیو، دلوں کی اصلاح ہے، اپنے باطن کی اصلاح ہے۔ باطن یعنی آپ کا دل، ضمیر، وہ درست ہوگا تو باہر والے اعضاء درست ہوں۔ لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بندے کا ایمان اس وقت تک مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل استقامت کرے۔ تو دل کی استقامت، دل کی اصلاح۔ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد۔ خرابیوں کا مرکز بھی یہی ہے اور اصلاح کا مرکز بھی یہی ہے۔ اس کی درستگی پورے وجود کو ٹھیک رکھتی ہے اور اس کی خرابی پورے وجود کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ یہ کالا ہونا شروع ہو جائے، اس کو زنگ لگنا شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ پوری جسمانی اور روحانی جو باڈی ہوتی ہے انسان کی، متاثر ہو جاتی ہے۔ ان المؤمن اذا اذنب ذنبا نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء۔ ایک گناہ ہوتا ہے نا جی، دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع واستغفر ثقل، اگر بندہ معافی مانگ لے، استغفار کر لے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ دل پھر صاف کر دے۔ وإن زاد، لیکن اگر اڑ جائے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، معافی نہ مانگے، اس گناہ کو ترک نہ کرے، یہ نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حتی تعلو قلبہ، اور یہ پھیلتے پھیلتے پھر پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، پورا دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں فذالک الران الذی ذکرہ اللہ عز وجل فی کتابہ، یہ ہے وہ زنگ جس کا ذکر اللہ عز وجل نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ پھر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی جاتی ہیں، اثر نہیں ہوتا، دل کو زنگ لگ جاتا ہے، دل صاف ہی نہیں ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ان کے اپنے ہی برے اعمال کی وجہ سے، ان کی اپنی ہی بری کمائیوں کی وجہ سے کیا ہو چکا ہے جی؟ دل کو زنگ لگ۔ تو دلوں کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم استقامت والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ استقامت والی زندگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کب تک کرنی ہے؟ جب تک موت نہ آئے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے۔ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ، یہاں جمع کا صیغہ بولا، سب کو حکم دیا جا رہا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، آخری عمل پہ فیصلہ ہونا ہے۔ اب میرا اور آپ کا آخری عمل کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يعمل بعمل اہل الجنہ، ایک بندہ فیما یبدو للناس، لوگوں کو ایسے لگتا ہے جیسے جنتیوں والے عمل کر رہا ہے، بڑے اچھے عمل، نیک عمل، حتی ما یکون بینہ وبین الجنت الا ذراع، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ، جو نا بالکل قریب جنت کے پہنچ جاتا ہے۔ پھر کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے، زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کی کوئی ایسی نافرمانی اور مخالفت ہو جاتی ہے اللہ کے دین کی، کہ وہ جو جنت سے صرف ایک ہاتھ کے فاصلے کی دوری پہ تھا، وہ جنت سے ہٹا کر جہنم میں گرا دیا جائے، والعیاذ باللہ۔ پھر فرمایا کہ ان الرجل لا يعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ وبین النار الا ذراع، دوسرا آدمی ہم دیکھتے ہیں وہ جہنم والے عمل کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ، ایک ذراع کا فاصلہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔
پھر اللہ اس بندے سے کوئی ایسا کام لے لیتا ہے، اسے ہدایت کے راستے پہ لے آتا ہے، اسے نیکی کو کوئی ایسی نیکی کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ جب کسی بندے کو پسند کرتے ہیں، اسے محبوب بنانا چاہتے ہیں نا، استعملہ وفی عسلہ، صحابہ نے پوچھا جی اللہ کیسے استعمال کرتے ہیں، اللہ کیسے اسے مٹھاس عطا کرتے ہیں شہد والی؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح، اللہ زندگی کے آخر میں اسے کسی نیک کام کی توفیق دیتے ہیں اور پھر اسی پہ اس کی جان قبول ہے۔ استقامت بھی یہی ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو پتہ تو نہیں ہے نا کہ ہمارا آخری وقت کب آ جانا ہے، ہمیں تو ہر وقت تیار رہنے کا حکم ہے۔ استقامت کا بار بار جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا یا احادیث میں آیا، سفیان بن عبداللہ ثقفی آئے اللہ کے نبی کے پاس، جی کوئی ایسی بات بتا دیں آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، تو جامع سی نصیحت فرما دیں۔ فرمایا آمن باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لا اور پھر ڈرنا۔ اور یہ استقامت کیسے آئے گی؟ کتاب و سنت سے جڑنے میں، اعمال کو بجا لانے میں، اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب کرنے میں، اچھی صحبت اختیار کرنے سے، جماعتی زندگی، اجتماعیت والی زندگی گزارنے سے، اللہ سے دعائیں کرنے سے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے سے، علم سے، صحابہ کرام، انبیاء کرام، ان کی زندگیوں، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرنے سے اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں استقامت جیسی عظیم نعمت لائے اور ہمیں استقامت سے جیسے صحابہ کرام کو نوازا تھا اللہ ہمیں بھی نواز دے۔ اللہ رب العالمین ہماری کمیاں کوتاہیاں دور فرمائیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔